رہا ہوں علماء کرام نے جو مختلف مقامات پر یہ موضوع زیر بحث آیا ہے تو ہمارے قدیم مفسرین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس کو یوں کہیے کہ بالکل تجزیہ کر کے اس پورے مسئلے کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں انہیں تین اصطلاحات کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ ایک اصطلاح ہے موالات۔ موالات ولی سے بنا ہے۔ ولی کہتے ہیں جگری دوست، پشت پناہ، ہمدرد، مددگار، حامی، جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، جس کی حمایت کی آپ امید رکھتے ہو، جس سے آپ کا دلی تعلق ہو۔ اب اس سے لفظ بنا موالات باب مفعلہ میں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفار چاہے حربی ہوں چاہے غیر حربی ہوں، ان کے ساتھ موالات کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا بنیادی تقاضا ہے کہ دوستی اور قلبی محبت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے، وہ نہیں رہ سکتا مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ۔ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمزور ہے۔ یہ تو ایک معین بات ہو گئی۔ موالات جو ہے وہ تو صرف اہل ایمان کے دائرے میں ہوگی، موالات جو ہے اس دائرے سے باہر ہے ہی نہیں۔ دوسری اصطلاح ہے مدارات۔ مدارات یہ ہے کہ کسی سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں اور کسی کے ساتھ ایک ظاہرہ برتاؤ جو ہے، جس کو آپ کہیں مجلسی انداز میں، وہ ایک خوش خلقی اور اچھا انداز، اس کا اختیار کرنا، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے صرف اس صورت میں کہ کفار سے کوئی مضرت کا اندیشہ ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں تفصیل سے یہ بات آ چکی جو میں نے پچھلی مرتبہ وضاحت سے بیان کی تھی کہ ان کے ساتھ اب تعلق موالات کا نہیں ہوگا الا ان تتقوا منہم تقاہ، سوائے اس کے کہ تمہیں ان سے کوئی اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ان سے کوئی خوف لاحق ہو، تو اس مضرت کو دفع کرنے کے لیے ظاہری خوش خلقی کا معاملہ اختیار کر لینا، مدارات ظاہری، اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ دفع مضرت کے لیے ہو، جلب منفعت کے لیے نہ ہو، ذاتی اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اور نمبر دو یہ کہ مثبت پہلو اگر ہو سکتا ہے مدارات کا تو مسلمانوں کی کسی اجتماعی ملی کوئی مصلحت جو ہے وہ تو پیش نظر ہو تو اس کی اجازت ہوگی، ذاتی منفعت نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ یہ بھی رخصت کا مقام ہے، عزیمت کا مقام نہیں۔ یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں، اس کو اس فلسفے سے جسے اہل تشیع نے تقیہ کے نام سے اختیار کیا ہے۔ اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کی بنیاد وہی آیت ہے الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ تقیہ کرو، اپنے ایمان کو چھپا جاؤ، اپنے عقائد کو چھپا جاؤ، جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو، جھوٹ بولو۔ اور یہی وہ چیز ہے، واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا معاملہ جہاں ان کے اصلی عقائد اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملا اگر اس کا اظہار کریں تو کفر کا فتویٰ ان پر فوراً لگ جائے گا۔ یہ بچے رہے ہیں اسی تقیے کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا، اس لیے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر، قاضی دل میں تو جھانک کر دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ایک شخص کہتا نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں تو اس قرآن کو سمجھتا ہوں محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ قرآن کا کوئی حصہ اس میں سے خارج ہوا ہے، نہ کوئی غلط چیز اس میں شامل کی گئی ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کے اوپر قضا کا دار و مدار جو ہے فیصلہ قاضی کا وہ تو بیان پر ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اہل تشیع نے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران، ایک طرف تھے خوارج، ایک طرف تھے اہل تشیع، جنہوں نے شیعان علی کا نام ابتداء اختیار کیا تھا۔ اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹ سپوکن تھے، جو بات تھی وہ کہتے تھے برملا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف قتال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے۔ لیکن اہل تشیع نے تقیہ کی ڈھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا، یہاں تک کہ ان کے آپ کو اقوال مل جائیں گے کہ ہمارے دین کا 9/10 حصہ تقیہ پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے اور آج تک بچے ہوئے۔ لیکن میں نے یہاں صرف اس کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا، میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیہ کے لیے، اس سے ہمارے نزدیک صرف جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مضرت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات اختیار کرنی پڑ جائے تو ناگزیر حد تک اس میں جلب منفعت پیش نظر نہ ہو،
اجتماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں یہ عزیمت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہل تشیع کی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تیسری چیز ہے مواسات، موالات، مدارات اور مواسات۔ مواسات ہے باہمی ہمدردی، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت، مزاج پرسی، اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا۔ اسی کے ساتھ آ جائے گا اگر کوئی آپ کے ساتھ مجلسی طور پر جو ہے اچھے روابط رکھنا چاہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے روابط رکھیں۔ یہ مواسات جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ کفار کے ساتھ ہو سکتی ہے، مگر کن سے؟ جو غیر حربی ہو، جو آپ کے خلاف برسر کار نہیں ہے، جو آپ کے مقابلے میں اور اسلام کے کا راستہ روکنے میں ایکٹیو نہیں ہے، وہ پیسو ہیں اور اس اعتبار سے اگرچہ کفر پر قائم ہے لیکن اسلام کی مخالفت میں سرگرم نہیں ہے، عملاً اس میدان میں برسر کار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مواسات جائز ہے۔ مواسات تمام کفار کے ساتھ جائز ہے بالاجماع، مگر یہ کہ وہ جو غیر حربی ہیں، جن کے ساتھ معاملہ جو ہے، جن کے ساتھ آپ ایٹ وار نہیں ہے، جن کے ساتھ معاملہ جو ہے محاربے کا نہیں ہے۔